پشتوں میں ایک مثل مشہور ہے کہ سم لگی کہ بہو راضی. تو آج کل اسلام کو ایک بہو کی حیثیت سے معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے. اسلام کے ان پہلوؤں کو سامنے لایا جا رہا ہے جن کے اندر جو تعزیرات ہیں اور حدود جہاں پر قائم کی گئی ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی جھوٹی ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو جو ہے وہ بدنام کیا گیا. اب اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے وہ صاف طور پر نہیں آ سکتا. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے یہاں پر آنے کے لیے جو ایک پوائنٹ پہ اب مذہبی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ یکجا کر لیں, اور جس وجہ سے ان کو سیپریٹ کیا گیا ہے اس کی ہسٹری کی وجہ سے اس پر تھوڑا نظر کر لیں کہ بھی مسلمانوں کو سیپریٹ کرنے میں بنیادی مقصد کیا تھا, کون سا ایسا پوائنٹ تھا. مختلف فرقے بنا دیے گئے تاکہ یہ ایک پوائنٹ پہ خود جو ہے وہ مل نہ سکے اور باہر لوگوں کو ان پہ کام کرنے کا پورا موقع میسر آ سکے. تو اس کمزوری کو دور کر لیں ہم لوگ, اپنی اسٹرینگس کو پہچانیں, اپنی ویکنیسز کو پہچان لیں اور ان ویکنیسز کو اسٹرینگس میں تبدیل کر لیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو اکٹھا ہو کر اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کن پوائنٹس پر آپس میں اختلاف کو اجاگر کرنا ہے. ان اختلافات کو اجاگر کرنے سے اسلام کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور ہماری ذات کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر اپنے آپس کے اختلافات کو سمیٹ کر بالکل ایک سائڈ کارنر پہ رکھ کر اور جو اسلام کا ایک اوور آل امیج ہے فی الحال تو اس پر ان کو سوچنا چاہیے کہ جو اسلام کا ایک امیج متاثر ہوا ہے اس کے تاثر کو کیسے نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف چینج کیا جائے. اسلام کی جو ویکنیسز پھیلائی جا رہی ہیں ان کو کیسے اسٹرینگس میں چینج کیا جائے, اور اگر ضرورت پڑے تو پھر آپس کی جو ان کے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے. لیکن پرائیورٹی جو اس وقت ان کو دینی ہے وہ اسلام کے اوور آل امیج کو دینی ہے. ہو کیا رہا ہے کہ مثلا ہم نے دیکھا ہے کہ کمپنیز میٹنگز میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 8-10 ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے لیکن ایک پوائنٹ پر ایک اسٹریٹجی پر وہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں, اور پھر جن کا اختلاف ہوتا ہے وہ اسی فیصلے اور اسی ڈیسیجن کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے ان ویوز کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا یہ ہماری جماعتوں میں کہ جب ایک میز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک کانفرنس میں تو پہلے تو یہ متفق نہیں ہوتے, اگر بالاتفاق یہ متفق بھی ہو گئے تو اپنی جو ہے وہ بانسری بجاتے رہتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کہا تھا اور میری اس بات کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ ریزلٹس آ رہے ہیں. کیوں نہ یہ اس فیصلے کو مان لیں, اس فیصلے کو تسلیم کر لیں جو انہوں نے اگر کسی جماعت کو ایک بندے کو بڑا تسلیم کر لیا ہے, چیئرمین تسلیم کر لیا ہے, اس کے فیصلے پر سب متفق ہو کے اپنے آپس کی جو ہے وہ اختلافات کو سائڈ میں رکھیں اور ایک اوور آل اسلام کے پازیٹیو امیج کو معاشرے میں پیدا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی تو اپنے مخالف کو ٹالریٹ کر لیتا ہے لیکن جس کے پاس دینی علم ہے اس کو تو زیادہ اس کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے. آپ کا خیال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل, برداشت جو ہے اسلام برداشت کا سبق بھی دیتا ہے. ہم سب اسلام دیکھے ایاز بھائی نے جو بتایا کہ اسلام اجتماعیت کا نام ہے. بعض دفعہ صحابہ میں بھی اختلاف رہا لیکن جو خلیفہ نے جو بزرگ صحابہ نے جو حکم دیا وہ بس سر تسلیمی خم. تو آپس کے اختلافات جو ہے اس کو بالکل بیک پہ کرنی چاہیے, ایک کارنر میں رکھنی چاہیے. اور ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم اتفاق سے نہیں رہیں گے اور عجیب مسائل کھڑے کر دیتے اپنے لیے بھی, اور جو ہے برداشت ختم ہے. ہر ایک کا, ہر اسلامی جماعت کا یا ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور پہلے سے یہ چشتہ ہوتا ہے کہ اس منشور سے, اس مینیفیسٹو سے ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا, خواہش کے لیے جو کچھ کرنا پڑے, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اچھا عثمان بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی فیوچر میں کیا اب مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں تو اب ہمارے جو لیڈرز ہیں, قائدین ہیں, ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور وہ کہیں متفق ہونے جا رہے ہیں؟ میرے حساب سے آئی تھنک کہ سینیریو تو کریٹ ہو رہا ہے فرام دا باٹم. اب مسئلہ یہ ہے کہ واٹ آئی تھنک رائٹ ناؤ اس کے تھوڑا سا اوپر جو ہے ریئلائزیشن کی کمی ہے, یا سچویشن کی, جسے کہتے ہیں نا سچویشن کی گریوٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے. رائٹ ناؤ پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو چیلنجز کا مقابلہ ہے اس کو سمجھنے کے باوجود ابھی تک ہمارے آئی تھنک حکمران اپنے انٹرسٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی تک انہوں نے پوری طریقے سے اس چیز کو ریئلائز کیا. اگر کیا ہے تو بہت تھوڑے طبقے نے کیا ہے جس کا رول اتنا افیکٹو نہیں ہے, اتنا ان کے پاس پاور نہیں ہے جو اپنا رول ادا کر سکیں افیکٹولی. مگر جو اوپر والا طبقہ ہے مینس کہ جن کے پاس کنٹرول ہے, انہوں نے اس چیز کو ابھی تک ریئلائز نہیں. عبدالمنان بھائی, میں چاہوں گا کہ سب سے اب تو آپ اینڈ میں جو ہے مسلم یوتھ کو خاص طور پہ اپنی طرف سے کوئی میسج دیں, اور اسی طرح آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں. میں اپنا پیغام جو ہے وہ ایک آیت کی شکل میں دینا چاہوں گا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یہ قرآن نے ایک مختصر سے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے یہ فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. آپ اس بات پہ غور کریں گے, ایک نبی ہے اور اس کے اولاد میں بھی یوسف علیہ السلام نبی ہیں, اور یہ نسل در نسل انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ دین کی اہمیت اتنی سمجھتے ہیں کہ بالکل آخری وقت میں کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے چند جملوں میں سمیٹ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ پوچھتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو یہی بات میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج وہ اس بات کی فکر کریں کہ ہم کس دین پہ ہیں, کس طریقے پہ ہیں, اور اگر ہم نے آج اپنے آپ کو نہ بدلا تو کل ہماری آنے والی نسلیں کس دین پہ ہوں گی, کس مذہب پہ ہوں گی, کس ملت پہ ہوں گی. اگر ہم نے آج اس کی فکر نہ کی تو عین ممکن ہے کہ 1 2 3 نسلوں کے بعد اس ملک سے اسلام کا نام مٹ جائے یا مسلمان نہ رہیں اور دین جو ہے وہ خواب بن کے رہ جائے. جی انور بھائی, آپ کا میسج فار دی یوتھ. مائی میسج فار دا یوتھ یہ ہے نا کہ دیکھیں جی, سب سے پہلا ہمیں انٹرنیشنل لیول پر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا, نوجوانوں کے لیے تو یہی میسج ہے کہ فلیکسیبلٹی, ٹالرنس, یعنی رسپانسبلٹی, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, برداشت. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہماری خامیاں ہیں, کمیاں ہیں, یہ ہے کہ اسلامی ممالک سارے متفق نہیں ہیں. ان کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ IC کے نام سے نا, تو وہ آخر میں یہ اٹھ کے چلے کہ او IC, بس ان کا ایجنڈا اتنا تک ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگر یہ لوگ کرنسی ایک کر لے, ان کی مشترکہ فوج ہو, آرمی ہو, جس طرح نیٹو کی ہے, نیٹو آرمی ہے, اور ان کے جو تجارت ہو مابین, ویزا پالیسی ہے جو یورپین کر رہے ہیں نا, ہم ان کی تقلید نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ ایک سبق تو ہے, ہم سیکھ سکتے ہیں کسی سے. جی, تو اس سے ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا, اور نوجوان تو اس معاشرے کے لیے موجودہ نظام میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے خود کو پہچاننا ہوگا. یہ جس طرح عبدالمنان بھائی نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارا جو ایمان ہے, کتاب ہے, کتاب اللہ, حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سے کیا مطابقت کرتی ہے یہ چیزیں, تو ان کو سامنے رکھ کر بالکل ہم پورے معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں. ساتھ برداشت ہوتی, یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے, کسی اور کے ہاتھوں ہم استعمال نہ ہو. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا. میں جب دبئی میں جاب کرتا تھا, برانڈ مینیجر, تو میری ایک انڈین سیکٹری تھی. وہ ایک دن میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں, آج میری ڈیٹ ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ, اور دعا کریں کہ اس کو میں پسند آ جاؤں. تو میں نے کہا چلو آپ دعا پہ بلیو کرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بلیو کرتی ہوں. تو نے کہا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں, لیکن مجھے اپنی پلاننگ بتاؤ کہ اس کے بعد آپ کیا کرو گی. اس نے کہا اس کو میں پسند آ جاؤں گی اور مجھے تو وہ پسند ہے ہی, اس کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی. میں نے کہا دین, کہتے ویل ہیو 2 kids. میں نے کہا دین, کہتے اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو پڑھائیں گے اچھے اسکول میں. میں نے کہا اوکے دین, کہتے پھر ان کو پڑھا لکھا کے ان کی شادیاں کرا دیں گے. میں نے کہا پھر, کہتے پھر ہم شفٹ ہو جائیں گے اور کسی فارم ہاؤس پہ اپنا گھر بنا کے, اور میں شام کو چائے لا کر اپنے ہسبینڈ کے آگے رکھا کروں گی. ہم بوڑھے ہوں گے اور اپنے جو ہے وہ یوتھ کے زمانے کو, پاسٹ کو یاد کر کے ان کو انجوائے کریں گے. میں نے کہا دین, کہتے پھر مر جائیں گے. میں نے کہا دین, کہتے دیٹس اٹ, دیٹس دا اینڈ آف لائف. مجھے بڑی کیورسٹی ہوئی کہ میں نے کہا یار, میں کیوریس ہوا اس سلسلے میں کہ یار یہ تو اس کی سوچ ہے. ہمارے ساتھ کچھ عرب نوجوان بھی تھے, فلسطین کے, لبنان کے اور مصر کے. پھر ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا تمہاری پلاننگ کیا ہے زندگی کے بارے میں. تو جب میں نے ان کی پلاننگ کو سنا تو کامن ان کی وہی چیز لگی کہ موت سے پہلے تک ان کی پوری پلاننگز تھی. پھر میں نے پاکستانی نوجوانوں سے بھی پوچھا, وہ ایک سروے ٹائپ میں نے کیا اپنے طور پہ, تو ان کی سب نیڈس کامن تھی, موت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے. تو اس وقت میرے ذہن میں جو آیا کہ اگر اس وقت مجھے موت آ جائے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا, اور میرا مقام کیا ہوگا, میں کہاں جاؤں گا.
تو نوجوانوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس سوسائٹی میں وہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس وقت خدا نخواستہ موت تو آتی ہے. کل ہم جامعہ میں تھے تو ایک بہت بڑی شخصیت کی ایکسیڈنٹلی موت جو ہے وہ ہم تک SMS آ گیا، شاہد افریدی کی موت کا میسج آ گیا. پھر ہم نے جب اپنی طور پر ریسرچ کی تو وہ جھوٹ تھا. سوچا ہم نے کہ اگر اس وقت مثلا موت آ جائے بندے کو تو وہ کہاں جائے گا، از ہی گوئنگ ٹو ہیون اور ہیل. اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے جو 4 سوالات ہونے ہیں کہ عمر کس نے گزاری. پھر عمر میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے، جو سٹیج ہے جوانی کا، یوتھ کا، وہ کہاں گزارا، مال کو کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کو میسج دینا ہے کہ خدا کے لیے ریسزم کو ختم کریں، ڈسکرمنیشن کو ختم کریں، جو اسلام کی ایک بنیادی طور پر اسٹرینتھ ہے. اگر افریقہ میں ایک کالا مسلمان ہے، وہ ایک گورے مسلمان سے جب ملتا تھا تو صرف ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر ان کا معانقہ ہوتا تھا، ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، اور یہی بنیادی طور پر اسلام کی اسٹرینتھ تھی. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد سب سے پہلے اس پر کام کیا گیا جب پادری اس پر بیٹھے کہ بھئی مسلمانوں پر ہم غلبہ کیوں نہیں حاصل کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک یونٹ ہے، تو ایک یونٹ بن کر رہیں اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں، اور آپس میں جو یہ گیپ ہے اس گیپ کو کور کر لیں. That's it. Okay, very well said. عثمان بھائی آپ کا لاسٹ میسج ٹو. ویل آئی تھنک کہ ریاض بھائی کے اس میسج کے بعد تو میرے میسج کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. انہوں نے پوری بات بہت اچھی کی ہے. میرا کچھ میسج بلکہ آلموسٹ سارا پارٹ انہوں نے بھی، میرے بھی ذہن میں یہ بات تھی کہ ہماری یوتھ کو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو ابھی جو بھاگ دوڑ ہے اس کے اوپر وہ یوتھ آ کے بیٹھے گی. تو اس یوتھ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے رائٹ ناؤ. اور سب سے پہلے اس کا اسٹیپ میری نظر میں یہی ہے کہ یو جسٹ نیڈ ٹو تھنک. میں اس کی سمپل سے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بندے کے پاس اس کا سفر ہوا 24 گھنٹے کا تقریباً. تو اس دوران اس کے ساتھ ایک شیطان آ گیا اور اس شیطان نے اس کو پورے دن میں نماز پڑھنے نہیں دی. تو دن جب ختم ہو گیا، 24 گھنٹے ختم ہوئے، تو وہ شیطان اسے چھوڑ کے جانے لگا. تو اس نے کہا کہ اب تم کہاں جا رہے ہو، تم 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے ہو. شیطان نے کہا کہ میں نے آدم کو ایک سجدہ کیا تھا، نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لعنت بھیجی اور مجھے دربدر کر دیا. مجھے تمہارے انجام سے ڈر لگ رہا ہے کہ آج تم نے آدم کے خالق کو جتنے 34 سجدہ کے لیے بنتے ہیں وہ نہیں کیا، تو تمہارے انجام سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو اس چیز کو بیسکلی ریئلائز کریں کہ فرسٹ آف آل اپنی نمازوں کو ریگولر کریں، پلس اپنی اسٹرینگس کو ریئلائز کریں، اور اپنے کمیونیکیشن کے اوپر بہت زور دیں، اور نالج کے اوپر. نالج مینس کہ جو اسلامک نالج ہے پلس آپ جو دنیا میں حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسلامک نالج کو بہت اسٹرانگ کریں. کیونکہ بعد میں جا کے ہمیں انٹرنلی تو ہیں ہی ہیں ہم لوگ، مطلب کہ جسے کہتے ہیں جکڑے ہوئے، مگر انٹرنیشنلی ہمارے اوپر جو چیلنجز آ رہے ہیں، جو ان لوگوں کے سوالات ہیں، ان لوگوں کا رائٹ ناؤ ہم لوگوں کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ لوگ کام کریں، اس چیز کا اپنا ذہن بنائیں. دیٹ وڈ بی مائی میسیج. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا کر اظہار خیال کیا. ناظرین، آج آپ نے جامعۃ الرشید کے ان 4 اسٹوڈنٹس کی گفتگو سنی کہ کیسے وہ اپنے کیریئر کو چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے آئے اور کیوں حاصل کرنے آئے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ساری گفتگو اور ڈسکشن سننے کے بعد آپ کے مائنڈ لائٹن ہوا ہوگا. اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.